خبروں کے مطابق انڈیا نے نصابی کتاب سے مغلوں کی تاریخ حذف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مودی غیر ملکی مہمانوں کو تاج محل لے جائیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ کیونکہ انڈیا میں تو جتنے سیاح آتے ہیں ان میں سے 1/4 تاج محل کو دیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ BBC-Urdu.com کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے تعلیمی نصاب میں نمایاں تبدیلی کی جا رہی ہے اور سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے 12ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب سے مغل سلطنت کا احاطہ کرنے والے باب کو نکالنے کا فیصلہ کیا، جسے اتر پردیش ایجوکیشن بورڈ بھی نافذ کر رہا ہے۔ انڈین خبر رساں ادارے PTI کے مطابق ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ مرکز اور ریاست کے لیے اعلیٰ مشاورتی ادارے NCERT نے تاریخ کے نصاب پر نظر ثانی کی ہے اور 12ویں جماعت کے لیے قرون وسطیٰ کی تاریخ کی نصابی کتابوں سے کنگز اینڈ کرونیکلز اور دی مغل کورٹس کے ابواب کو خارج کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ NCERT کی تیار کردہ نصابی کتابیں ملک کے تمام ریاستوں کے ان اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں جہاں امتحان CBSE کی جانب سے لیا جاتا ہے۔ اتر پردیش کے سرکاری اسکول بھی NCERT کی 12ویں جماعت کی تاریخ کی نئی نصابی کتابوں کو اپنائیں گے، جس میں سے مغل دربار کے متعلق حصے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اب آگے ان کی بھی سنیے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا ہے کہ ہم اپنے طلباء کو NCERT کی کتابوں سے پڑھاتے ہیں۔ نظر ثانی شدہ ایڈیشن میں جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سینٹرل اسلامک لینڈز یعنی اہم اسلامی ممالک کے متعلق باب بھی اب نصاب کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تبدیلیاں بہت سطح پر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر 12ویں کلاس کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ مقبول تحریکوں کا عروج، جس میں ہندوستان میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیوں کے عروج کے بارے میں ذکر ہے اور ایک پارٹی کے غلبہ کا دور یعنی آزادی کے بعد کے دور میں کانگریس کی حکمرانی کے بارے میں ابواب کو ہٹایا گیا ہے۔ درسی کتابوں میں تبدیلی کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ہر دہائی میں کتابوں میں ترمیم و اضافے ہوتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا میں جس طرح سے مذہبی بنیاد پر سیاست کی جا رہی ہے اس کے پیش نظر لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس تبدیلی کی مخالفت کی ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں مغربی ریاست مہاراشٹر کے ایک نصاب سے مغلوں کی تاریخ کو ہٹا دیا گیا تھا۔ CBSE کی جانب سے کہا گیا ہے کہ NCERT کی تاریخ کی تیار کردہ نئی نصابی کتابیں رواں سال سے ہی تعلیمی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ سوشل میڈیا نے اگرچہ دوسری تبدیلیوں پر کھل کے اظہار نہیں کیا، لیکن انڈیا کے ٹاپ ٹویٹر ٹرینڈز میں فی الحال مغلز بھی شامل ہیں اور لوگ اپنے اپنے انداز میں اس تبدیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے تعلیمی نصاب سے بھی مغل تاریخ کو رفتہ رفتہ رخصت کیا جا رہا ہے۔ مغل انڈیا اور ہندوستانی موسیقی کی تاریخ دان کیتھرین شوفیلڈ نے اس بابت انڈیا ٹوڈے کی خبر کے جواب میں لکھا، یہ مضحکہ خیز ہے، مغلوں نے 200 سال سے زیادہ عرصہ تک راج کیا اور اپنے پیچھے پائیدار وراثت چھوڑی ہے۔ آپ ان سے محبت کریں، ان سے نفرت کریں یا ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، اسکول کی تاریخ کی نصابی کتابوں سے ان کے نکالنے سے وہ کسی جادو کی طرح غائب نہیں ہو جائیں گے۔ نریندر M نامی صارف نے انڈین میڈیا کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے تاج محل کی ایلینز کے ساتھ ایک تصویر پوسٹ کی ہے اور لکھا ہے کہ مغلوں کے بارے میں افواہ ہٹانے کے بعد انڈین میڈیا کہنے لگے گی کہ ایلینز نے بنایا تاج۔ سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹر کے صدر ابو عاصم اعظمی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، 1857 کی بغاوت کی قیادت کرنے والے بہادر شاہ ظفر کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ آرٹ، کلچر، مذہبی رواداری، فن تعمیر، نظام تعلیم کس کی دین ہے؟ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کس کے زمانے میں کہا جاتا تھا؟ وزیر اعظم جب غیر ملکی مہمانوں کو لال قلعہ، تاج محل، قطب مینار لے کر جائیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ شرم پھر بھی نہ آئے؟ یاد رکھو،
تمہارا ظلم بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ تاریخ صرف بن سکتی ہے، نہ مٹائی جا سکتی ہے، نہ بدلی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے این سی ای آر ٹی کے اس اقدام کو سراہا ہے اور لکھا ہے کہ مودی حکومت نے آزادی کے 75 سال بعد حملہ آوروں کی تاریخ کو ہٹانے کا عمدہ کام کیا ہے۔ جوید داس نامی ایک صارف نے لکھا کہ نصابی کتابوں سے مغلوں کی تاریخ ہٹانا عجیب ہے، یعنی کہ راجپوتوں نے کسی سے جنگ نہیں لڑی اور ہار گئے۔ ان کے جواب میں پربھا نامی ایک صارف نے لکھا ہے، انصاف تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے لڑے پھر بھی ہار گئے۔ ہم نے نصابی کتابوں میں تبدیلی کی خبر پر جب گزشتہ سال انڈین تھنک ٹینک انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں سینئر فیلو فضل الرحمان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سن 2001 کی واجپئی حکومت میں ہم نے نصابی کتابوں میں تبدیلی کی خبر پر جب گزشتہ سال انڈین تھنک ٹینک انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں سینئر فیلو فضل الرحمان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سن 2001 کی واجپئی حکومت میں بھی اس قسم کی کوشش ہوئی تھی لیکن وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اب ان کی حکومت مضبوط ہے، حزب اختلاف کمزور ہے، اس لیے وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ یہ سن کر کوئی بھی ہمیں حیرت نہ ہوئی کہ انڈیا تو آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی انڈیا کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بابر اعظم جو پاکستانی کرکٹ اسٹار ہیں ان کو انڈیا کے سلیبس میں شامل کیا جائے گا۔